رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو، چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو، یعنی اس کی قدر کرو۔ چار چیزوں کی قدر کیا کرو؟ پہلی چیز کیا ہے؟ چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو، چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو۔ پہلی چیز ہے جوانی سے پہلے، جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے جانو۔ جب تک جوان ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی قدر کب پتہ چلتی ہے؟ جب بڑھاپا آ جاتا ہے۔ قدر تو خیر اس وقت بھی نہیں پتہ چلتی، اب تو ہر چیز کی قدریں بالکل فرق ہو گئی، بدل گئی ہیں، ساری قدریں جو ہیں بالکل ختم ہو گئی۔ کہاں کس بوڑھے کو آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ ہائے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میں نے جوانی میں بہت ساری عبادتیں ہماری فوت ہو گئی؟ کسی کو پتہ نہیں، علم ہی نہیں تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب علم ہوگا تب پتہ چلے گا، بار بار علم حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کیجئے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں جو خیر و بھلائی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں پھر صرف دو آدمیوں کے لیے ہے۔ آپ کہیے کہ نہیں بہت آدمی، کہ ایک وہ عالم جو حق بات کہتا ہے، اور دوسرا وہ طالب علم جو اسے سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، غور سے سنتا ہے، یہ بھی اسی کے لیے ہے۔ تو علم مسلسل، یعنی آخری وقت ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو بات کہی جاتی، بس سنا سن کے ختم ہو گیا، ایک سلوگن بن گیا، ہر چیز ایک سلوگن سے بن گئی، ہاں سنا بس، عمل کس پہ ہو رہا؟ اس چیز پہ ہو رہا جس کا کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے وقتی طور پہ، دوسروں کو دیکھنے پہ۔ کہا جا رہا ہے جوانی کی قدر جو ہے بڑھاپے سے پہلے جان لو، جو کچھ اس میں عمل کرنا کر لو، کیونکہ تو چیزیں جلدی جلدی بتائیں، ابھی آپ کے امتحان بھی ہونے والا ہے، چہرہ ایسے ہی اترا ہوا ہے امتحان کے نام پہ، ہاں تو اس کے جو وہی ہے کہ اور وقت بھی زیادہ ہے، یہ چیز بتانی بھی ہے، زیادہ نہیں ہے وقت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جوانی سے پہلے، جوانی میں کہا جائے جوانی کی قدر کیسے، جوانی کی قدر ایسے پتہ چلے گی آپ کو، یہ پتہ چلے گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان عبادت گزار کو بوڑھے عبادت گزار پہ کتنی فضیلت بتائی رسول اللہ نے۔ ایک نوجوان عبادت گزار ابھی بوڑھے عبادت گزار پہ اس کی فضیلت ایسی بتائی جیسے انبیاء کی فضیلت عام لوگوں پہ، بتائیے جیسے انبیاء کی فضیلت عام لوگوں کے ہے وہ بتائی گئی۔ تو کیا کسی جوان کو خبر ہے اس کی کہ ہمیں اتنی زیادہ ہماری عبادت کی فضیلت بتائی گئی؟ مثلا اگر ہم نماز پڑھیں 2 رکعت تو ہم کو 2 رکعت کے 2 ہی رکعت ملیں گے، آپ نے نماز 2 رکعت پڑھا تو اس کا اجر آپ کو 100 کے برابر ملے گا۔ اور ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں، آگے چل کے ابھی بتا بھی دیں گے، دیکھیے یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، آگے چل کے پتہ بھی چل جائے گا۔ تو جب بتا ہی نہیں جوانوں کو کہ تمہاری عبادت کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے، تو وہ اپنا دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو تو یہاں آتا ہوا دیکھ کے میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ آ رہے تھے، میرا بڑا دل میں خوش ہو رہا تھا۔ میں کہا عظیم لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، لوگ کہاں کہاں کس میں جا رہے ہیں، کتنی گرمیاں ہیں، کوئی آ رہا کوئی، تو یہ جو آ رہی پھر اس کو کیش میں کرا لیجیے، اس کا فائدہ بھی لے لیجیے، توفیقات میں مسلسل دعا مانگیے، توفیقات ہے جو آپ آ رہے ہیں، ورنہ اس وقت دنیا کہاں سے کہاں کیا کام کری، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ کہا نہیں جاتا کہ کسی زمانے میں، چلیے ابھی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، اس میں بتا دیں گے آپ کو۔ پھر جو کہا جا رہا ہے کہ کتنی فضیلت ہے، جتنی انبیاء کو عام لوگوں پہ فضیلت ہے۔ یہی وجہ کہ کہا جاتا ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کسے چاہیے؟ دولت سے محبت، شہرت سے محبت، منصب سے محبت، فیشن، یہ وہ اور باقی خرافاتی محبتیں سب چل رہی ہوتی، کان میں ڈالی جائے، بار بار کہی جائے، اسے بتایا جائے کہ یقین نہیں آ رہا، کیسے مولا کی کس بات پہ یقین اور کس بات پہ یقین نہیں۔ ویسے تو مولا کے بڑے شائدائی بنتے ہیں، لیکن جب کوئی بات وہ کہتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اس پہ عمل کرے جائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے، تو توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں استغفار سکھایا ہی اس لیے کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہ بخشنا چاہتا ہے، اس لیے سکھایا ہے تمہیں استغفار۔ تو جب یہ
نوجوان کو خبر ہوگی، پتہ چلے گا، بچپن سے بتایا جائے گا کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ جوانی کتنے دن کی ہے اور کتنے دن بعد ختم ہو جانی، پھر بڑھاپے کی منزل آ جائے گی، پھر تو بہت ساری چیزیں کمزور ہو گئی اور نہیں ہو رہا، بہت ساری منزلیں ہوتی ہیں۔ پھر تندرستی کی بیماری سے پہلے، جب کسی بیمار عبرت حاصل کیجئے، بیمار کو دیکھیں تو عبرت حاصل کیجئے کہ یہ کل تک تندرست تھا، آج بیمار ہو گیا، اچانک بیمار ہو گیا، اچانک بیمار بھی ہوا اور دکھایا بھی جا رہا ہے، میسج بھی آتے رہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہو گئے ہیں، اب ان کے حق میں دعا کیجئے، فلاں جگہ پہ ہے، وہ کہ بھائی تصویر دکھاؤ، ان کا نام تو سنا ہم نے، دیکھا تو اس قدر تندرست، اللہ یہ بیمار کیسے پڑ گئے کہ نہیں کوما میں وینٹیلیٹر لگا ہوا۔ آپ صحت دیکھیے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بیمار پہ پڑ سکتے ہیں وینٹیلیٹر پہ، لیکن کیا اس سے عبرت نہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ خوش نصیب ترین وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، دوسروں سے، یعنی دوسرے کو دیکھ رہا خود عبرت حاصل کرنا آپ نے، ضروری نہیں کہ خود گرے جب تک گڈھے میں نہ جا کے تب تک کہے گا نہیں اب میں گڑھے کے پاس سے نہیں گزروں گا، دوسرے کو دیکھے اور عبرت حاصل کر لے، دوسرے کو بیمار کو دیکھے عبرت حاصل کرے، کل ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سے بہت ساری چیزیں فوت ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی، چھوٹ گئی ہیں تو پھر کیا کریں کہ ان کی عبرت حاصل کرو اور جو صحت کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ اس کے احکامات پہ عمل کرو، کیونکہ جانا تو ہے اس دنیا سے، ہر حال میں جانا، چاہے کتنی ہی غفلت آپ برتیے، اور لوگ برتتے رہتے ہیں لیکن جاتے روز آنا، آپ دیکھیے سینکڑوں آدمی، وہ فلاں جگہ سے میری بارات جا رہی تھی، وہ فلاں جگہ ٹکرا گئی، 13 آدمی مر گئے، وہ تو بارات پہ جا رہے تو سجے بنے سب لگے بندے جا رہے، اب کیا ہو گیا کہ وہ کہیں ان کی بارات کہیں اور پہنچ گئی۔ تو کیا یہ پڑھنے کے بعد عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد عبرت نہیں حاصل ہوتی کہ یہ بھی تو زندہ تھے، چند سیکنڈ پہلے یہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ وہاں پہنچیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن آپ کہاں پہنچے؟ کہ اب جہاں پہنچے وہ آپ کچھ تھوڑی کریے گا، تو وہ نیچے کیڑے مکوڑے کریں گے جو کچھ کرنا ہوگا، اب آپ کا کرنا تو ختم ہو گیا، تو جو آپ کا کرنے کا وقت تھا اس وقت آپ غفلت میں، تو یہ سب دیکھنے کے بعد سننے کے بعد عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تندرستی کی قدر کو آپ بیماری سے پہلے جانیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمنگری کی غربت سے پہلے، تمنگری مال و دولت جب آپ کی ہوگی تو اس کو آپ غنیمت جانیے، کس سے؟ غریب ہو جانے سے پہلے، کہ نہیں ہم نے تو بہت سارے امیروں کو دیکھا جو کبھی غریب نہیں وہ ہوتے ہیں غریب، آپ نے دیکھا نہیں؟ غربت دیکھی جائے کہ وہاں پہنچنے کے بعد غربت کا اندازہ لگتا ہے کہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہ خبردار مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مردے کون ہیں؟ کہ وہ دولت مند جن کی دولت نے انہیں سرکش اور نافرمان بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ، اکثریت ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے کیا کرتے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اب تو زمانہ یہاں تک چلا گیا کہ غریب لوگ بھی پیسہ ادھار لے کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کرتے ہیں کہ جب کسی ان کے گھر میں کسی کی شادی بیاہ ہونے والی ہوتی تو ادھر ادھر قرضہ لے کے مہندی، ڈھول، تماشا، گانا بجانا ضرور، وہ غریب لوگ بھی ادھار قرضہ لے کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اب تو یہاں تک دیکھا دیکھی یہاں تک بات پہنچ گئی، تو کہا کہ غربت سے پہلے جو امیری کی جو ہے نا دولت تمغری سے، کہ عبرت کس چیز سے کہ اس سے پہلے کہ غریب ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 2 میاں بیوی تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، پہلی بچوں کو تو پہلے تو سنا چکے ہم یہ، لیکن پہلے سنانے سے کیا انہوں نے تو نہیں سنا، ان کو تو وہی بتانا الف سے اللہ بے سے بکری، یہ پچھلی کلاس میں سنا دینے سے ان کا کیا بھلا ہوگا، ان کا کچھ بھی۔ بہرحال وہ 2 میاں بیوی تھے، بڑے غریب تھے، مسلسل دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ میری حالت بدل دے بدل دے بدل دے۔ ایک دفعہ رات کو فرشتہ آ گیا شوہر کے پاس کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی بدل دی جائے گی، لیکن 2 حصے میں ہے، پہلے حصے میں تمہیں تمنگری چاہیے، دوسرے حصے میں چاہیے، کیونکہ مال و دولت یا تو تم پہلے حصے میں لے لو یا آخری حصے میں لے لو زندگی کے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ صبح ہوئی، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کہا بھائی ابھی لے لو، جوانی میں مال دولت کا مزہ تو اسی میں ہوتا، بڑھاپے لے پہ کیا کرو۔ پھر ذکر ہوا کہ نہیں ایسا کریں گے، ابھی تو جوانی کسی طرح سے کٹ جائے گی، بڑھاپے میں پیسے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار بڑھاپے۔ بہرحال طے تمام ہو گئے، بات ختم ہوئی، اس نوبت کیا ہے کہ ہمیں ابھی چاہیے۔ خواب میں فرشتہ آ گیا کہ طے ہو گئے، جی ہاں بات تو ہے، کیا طے ہوئی؟ کہ پیسے ابھی چاہیے، کہ آدھی زندگی تمہاری مال و دولت میں گزرے گی، آدھی زندگی تمہاری فقر و فاقہ میں گزرے گی، ٹھیک ہے؟ کہ دوسرے دن سے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس سے پیسہ ہی پیسہ آتا چلا جا رہا۔ پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ اس کی بیوی تھی سمجھدار، بجائے ویسے تو جتنی بیویاں ہوتی دنیا میں سب سمجھدار ہوتی ہیں، ناقص العقل جتنی سب سمجھدار ہیں، سب اپنے آپ کو سمجھداری سمجھتی ہیں۔ بہرحال اس کی بیوی تھی سمجھدار،
سمجھدار تھی اس نے کیا کام کیا؟ مال و دولت، عزیز کو، رشتہ داروں کو، غریب کو، غربا کو، اللہ کی مخلوق کو، جو جہاں جہاں ضرورت مند تھا وہ دیتی رہتی تھی، اس پر اپنا بھی حساب کتاب چلاتی، یہ بھی کام کرتی رہتی، یہاں تک کہ آدھا وقت گزر گیا۔ جب آدھا وقت گزر گیا تو رات کو فرشتہ آیا، کہا ہاں ہاں ہم تیار ہیں، کہ کس بات کے لیے؟ کہ یہی کہ اب آدھا وقت جو ہمارا غربت، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا بقیہ وقت بھی جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ لگا دیا، کیونکہ تم اس کے بندوں کی مدد کرتے رہے ہو۔ مولا کہتے ہیں کہ جب تک تم مومن بھائی کی مدد کرتے رہو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، یا تو سگے رشتہ داروں کو۔ بہرحال تو یہ ہے تونگری میں کہ ہمارے پاس تونگری غربت سے پہلے کہ غربت آ جائے، ہمیں جانا پڑے اللہ کے پاس جانا پڑے، وہاں غربت ہوگی۔ کیا میرے امت کے مفلس جانتے ہو کون ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اونٹ بکری بھیڑ نہیں ہے، نہیں یہ وہ نہیں، جو قیامت کے دن آئیں گے نماز پڑھنے والے ہوں گے، نماز ہوگا، روزہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی پہ تہمت لگاتے، کسی کو بیجا قتل کسی کو کیا تھا، کسی کو الزام لگائے، تو ان کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی بات پوری نہ ہوئی تو لوگوں کے ان کے متاثرین کے جو گناہ ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے غریب، اس سے بچیے، اصل بچنا اس سے، تو اس کو مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسراف کے بغیر، اسراف گناہ کبیرہ۔ پھر کہا جاتا ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، زندگی ہے موت سے پہلے، ہم زندہ ہیں جب تک تو غفلت نہ کریں، اس سے پہلے کہ فرشتہ آئے اور ہماری جان نکالنے کے لیے، اس سے پہلے ہمیں جو ہے نیک اعمال کر لینا چاہیے، ورنہ جب فرشتہ آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کی مجھے فرصت دے دو، ایک لمحے کا مجھے وقت دے دو کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، پوری دنیا ادھر سے ادھر، پوری دنیا کی سلطنت بھی اگر دے دو گے تب بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنا وقت جو ہے فضول باتوں میں خرچ کیا ہے۔ تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، بے غفلت ہو جاتی، بیماری ہو جاتی یا اور کوئی چیز ہو جاتی، تو جو وقت ہے اسی کو غنیمت جان۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ 4 چیزوں سے پہلے 4 چیزوں کی قدر جانو، 4 چیزوں سے پہلے 4 تو بڑھاتے جائیں تو اس میں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن چھوڑیے، جلدی جلدی کر کے چلتے ہیں تاکہ اپنے موضوع پہ آئیں۔ تو ہمیں اپنی وقت کی، جو ہمارے وقت ملا ہوا، جو آپ کو صحت ملی ہوئی، ٹی وی، ڈرامہ اور یہ موبائل پہ باتیں اور یہ سب، اس کو چھوڑیں، یہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دیکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان ہمیشہ اسی طرح کی چیزوں میں لگاتا ہے، لگانے کے بعد آدمی کا وقت برباد کرتا ہے، بعد میں اگر سوچیے گا کہ پرسوں جو ہم نے 2 گھنٹہ لگایا تھا، 3 گھنٹے تک وہ ڈرامہ وہ دل بہل کے کیا ہوگا، جو آپ کا دل پھر آج اس وقت نہیں بہلا ہوا، پھر آج کو آپ کو ڈرامہ چاہیے، پھر آج آپ کو کچھ چاہیے، یعنی کہ یہ دل بہلکا کون سا ہے کہ روزانہ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ دل بہلائیے اس میں کہ سوچنے کے بعد بھی خوشی ہوگی، ڈرامہ دیکھنے کے بعد سوچنے کے بعد خوشی نہیں ہوگی، دل بہلا، پھر دل بہلا، یہ وہ پیاس ہے جو کبھی بجھتی نہیں، یہ گناہ کی پیاس بجھنے والی نہیں، اس میں دل بہلائیے گا تو پھر کیا ہوگا، سوچیے گا تو خوشی بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا آپ کو کہ ہاں ہم نے کوئی کام کیا، اللہ تعالیٰ سے اور آپ کو توفیق دے گا، جیسے اس کی پوری زندگی تمنگری میں گزار دی کہ اس نے فرما برداری کی، تو اس لیے کریں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا، کل تھوڑی دیر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، قبل اس کے کہ تم پر کوئی بلا نازل ہو، قبل اس کے کہ تم پر کوئی بلا نازل ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے، دوسرے کاموں میں مصروف کر دے، مالی پریشانی ہو گئی، کوئی اور بات ہو گئی، کوئی مقدمے بازی ہو گئی، کوئی ایسی بیماری ہو گئی، یا کسی عزیز رشتہ دار کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ آپ کو وقت ہی نہیں مل رہا، تو اپنے آپ کو فارغ کرو پہلے سے۔ حالانکہ ان تمام چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں عبادت کا پہلو شامل ہے اگر علم ہو، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو قبل اس کے کہ تم پہ کوئی ایسی بلا نازل ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا کام کرے، دوسرے کاموں میں مصروف کر دے، تو اپنے آپ کو، کیونکہ جنت ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے، جنت ملے گی عمل صالح سے، اس سے پہلے ملنے والی نہیں ہے، جو بہکانے کے لیے
وہ کرنے کے لیے بہت ہی مقدس چیزوں کو اٹھا کے لایا جاتا ہے اور لا کے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کل بھی دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اٹھائی گئی۔ بہت ہی زیرک ہوشیار لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے کہ ان کو کس طرح سے گمراہ کیا جائے۔ تو بہت ساری مقدس چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے کہا قرآن کی تلاوت۔ اب آپ نے دیکھا کہ پورا معاشرہ قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ ایک گروپ ہے قرآن، وہ کہہ رہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اعلان قرآن ہے جنت پہ چلے جائیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو نہیں اس بات کو مان رہے۔ جب تم دیکھو کہ قرآن تم کو بے حیائی بری باتوں سے روز روک رہا تو سمجھو کہ اگر نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ چلیے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر طرح سے بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، کہ تم کو بے حیائی بری باتوں سے تم بچ ہی نہیں رہے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہو رہی۔ ہم سے بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ مولا کا نام اٹھا کے لایا گیا کہ جو مولا کے ماننے والے ہیں تو قبر میں بھی مولا آئیں گے، یہاں بھی مولا آئیں گے، وہاں بھی مولا آئیں گے۔ تو مولا نے جو اتنی انبار لگا دیا ہے، علم کا انبار لگا دیا، جو ہمیں اچھائی برائی جو ہمیں بتائی، اس کی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں ضرورت ہے؟ کہ صرف نام لے کے اور صرف چلے جائیں گے؟ کہ تم نے زندگی بھر تو ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، تم جا کیسے رہے ہو وہاں پہ؟ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص، مولا تو کہہ نہیں رہا، آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور ہمارے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ یہ یاد کیوں نہیں رٹی ہوئی ہونی چاہیے حدیث؟ آپ کو کتنی بار سنائی ہے والی حدیث کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے سے حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ دیکھیے اس کا مطلب دو طرح کی محبت ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں ہم سے سچی محبت کرے اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے، جس چیز سے ہم نے منع کیا اسے رک جائے۔ تو یہ منع کیا اور حکم دیا والی تو چیز بیچ سے نکال دی، تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا کا نام، باقی چیز تو نکال دی گئی۔ تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہے اور دار جاویدانی میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کا حکم دیا جائے، پھر جو قرآن جو حکم دے رہا اور منع کر رہا وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے ہے کہ عمل صالح سے ملنے والی ہے جو آپ عمل کریں گے۔ یہ جو آپ کو سلوگن مختلف قسم کا دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے ایسا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا تو یہ باقی چیزیں کیا ہیں ساری؟ تو یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ لوگوں کو ادھر سے غفلت میں لے کے جائے۔ بہرحال جنت اس سے ملنے والی ہے، کس سے؟ عمل صالح سے۔